2022 آتا ہے, نئے سال کی نئی ریزولوشنز. میں نے اس سال نا عجیب ریزولوشن بنائے. اچھا. میں نے کہا یا چودھری ہے یا شوگر. ہائے ہائے ہائے. کوئی درمیان میں بات نہیں رکھنی. میں بہت کمٹمنٹ والا ہوں. اب علم کے اوپر نا منوپلی نہیں کسی کی رہی. ڈائبٹیز ریورسل کی باتیں چل رہی ہیں, نیٹ پہ چل رہی ہیں, ویڈیوز بھی آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے. میں نے سوچا یار ریورسل کا مطلب, اس کا مطلب کہ یہ ختم ہو جائے گی, دوائیاں چھوٹ جائیں گی. میں نے پڑھنا شروع کیا. پڑھتے پڑھتے میں ان آتھرز تک پہنچ گیا جو ڈائبٹیز ریورسل میں عمران صاحب اس وقت نا دنیا میں لیڈر ہیں, مانے جاتے ہیں, جن کی کتابوں نے, جن کی ویڈیوز نے پوری دنیا میں ایک پیرالل ریولوشن کریٹ کیا ہوا. ان کی بات سامنے اس لیے نہیں آتی کہ ان کے پیچھے سپورٹ نہیں ہوتی, کسی کی پروموشن نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. جبکہ جو میڈیکل کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے پیچھے اسپانسرز ہوتے ہیں, بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں, مارکیٹنگ ہوتی ہے. میں نے سب سے پہلے کتاب پڑھی ڈاکٹر جیسن فانگ, کینیڈا کے نیفرولوجسٹ ہیں. مجھے زندگی میں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ شوگر کے مریض کی انسولین اس کی باڈی میں کم نہیں ہوتی, زیادہ ہوتی ہے. یعنی کہ جو انسولین لگائی جاتی ہے وہ آلریڈی زیادہ ہوتی ہے, اس کو آلریڈی آپ کی باڈی میں زیادہ ہے. یا انسولین باہر سے جو لگا رہے ہوتے ہیں, یا کچھ میڈیسن ہوتی ہیں جو آپ کی باڈی کو اور ایکٹیویٹ کرتی ہے کہ زیادہ انسولین نکالو. آپ کی آلریڈی بیماری ہی زیادہ انسولین کی. اچھا. زندگی میں پہلی دفعہ میں نے لفظ سنا ہائپر انسولینیمیا, کہ آپ کم انسولین کے پیشنٹ نہیں ہیں, آپ زیادہ انسولین کے پیشنٹ ہیں, کہ آپ کی باڈی میں بیماری ہی یہ ہے کہ آپ کی باڈی زیادہ انسولین بنا رہی ہے, زیادہ پروڈیوس کر, ٹھیک ہے, زیادہ پروڈیوس. مجھے 2007 میں, ابھی مجھے 3 سال ہوئے تھے شوگر کو, مجھے ایک ڈاکٹر انسولین پہ لگانے لگے, ٹھیک ہے, اور اس کے کئی سالوں بعد مجھے پتہ چلا میری باڈی تو زیادہ انسولین بنا رہی ہے. اچھا, جب بھی کوئی ڈاکٹر آپ کو انسولین پہ لگاتا ہے, آپ کا کبھی بھی ٹیسٹ نہیں کرواتے ہو کہ مطلب میری باڈی میں ایک چیز کی کمی ہے, تو کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ آپ نے کوئی استخارہ کیا, کوئی خواب آیا, مطلب میری شوگر کا ٹیسٹ تو ہے, میرے لبلبے کا ٹیسٹ کیوں نہیں ہے؟ مجھے وہ کیوں گولیاں دی جاتی ہیں جو اور انسولین نکالتی ہیں؟ میری باڈی تو آلریڈی انسولین نکال رہی ہے. ایک پوری کلاس ہے میڈیسنز کی, ڈائمیکرون, ایمرل, گیٹرل, یہ جو سلفونل یوریا والی کلاس ہے, یہ آپ کے لبلبے کو اور ایکٹیویٹ کرتی ہیں, نچوڑتی ہیں انسولین نکلوانے کے لیے. جبکہ آپ کی باڈی میں بیماری ہی زیادہ انسولین کی ہے, جس کی وجہ سے آپ کو ہو جاتی ہے انسولین ریزسٹنس. رائٹ. انسولین ریزسٹنس کا عمران صاحب جو کانسیپٹ ہے نا, یہ جس بندے کو سمجھ آ جائے, وہ جو میں ابھی بیماریاں آپ کو بتانے لگا ہوں, اس کا علاج وہ خود ہی کر سکتا ہے. نمبر 1 شوگر, بلڈ پریشر, نیوروپیتھی, پاؤں جلنا, ڈیمینشیا یعنی بھول پن کی, خواتین میں پی سی اوز. یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ ہر دوسری تیسری لڑکی کو اس وقت پاکستان میں پی سی اوز ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سر پیریڈز نہیں آ رہے, ریگولر پیریڈز ہیں تو کوئی عام سی بیماری ہے. یہ بالکل عام بیماری نہیں ہے, یہ فیوچر میں شوگر کی بیماری ہے, فیوچر میں شوگر ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. انسولین ریزسٹنس بہت بڑی بیماری ہے. مردوں میں ریکٹائل ڈسفنکشن, یہ موٹاپا, یہ فیٹی لیور, خون میں چربی, یہ ساری بیماریاں جو ہے نا, ان سب کو کہتے ہیں میٹابولک سنڈروم. رائٹ. ٹھیک ہے, یہ پورا کلسٹر ہے, پوری فیملی ہے یہ بیماری کی. ان سب کے پیچھے انسولین ریزسٹنس ہے. یعنی اگر آپ انسولین ریزسٹنس ٹھیک کر لیں, آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا. میرا ہو گیا, میں کوئی گولی نہیں کھا رہا بلڈ پریشر کی. بلڈ پریشر کی کوئی گولی نہیں کھا رہا, کوئی گولی نہیں کھا رہا. جبکہ بلڈ پریشر کی گولی میں نے فرسٹ ٹائم 97 یا 98 میں مجھے لگی تھی. اس وقت میری عمر 27-28 سال تھی, ٹھیک ہے. 2012 میں ایک ٹریننگ کے دوران, میں ڈاکٹرز کی ٹریننگ کر رہا تھا بینکاک میں. اس دن میں صبح اپنی بلڈ پریشر کی گولی بھول گیا. ان کو میں لیکچر دے رہا ہوں, مڈ وے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. 1 گھنٹے کے بعد میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. بیٹھ گیا میں, چونکہ سارے ڈاکٹر تھے, تو ایک ڈاکٹر نے کسی کو بھیجا گیا میرے کمرے میں, جاؤ اسٹیتھوسکوپ لے کر آؤ, ساری چیزیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد بی پی کا انسٹرومنٹ, میرا بی پی چڑھا ہوا تھا, ٹھیک ہے. میں نے ان کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب میں نا آج اپنی بلڈ پریشر کی گولی بھول چکا ہوں. انہوں نے مجھے کہا, وہ ڈاکٹر مجھے آج بھی یاد ہیں, پیمز میں ہوتے ہیں اسلام آباد میں, ہارٹ کے ڈاکٹر ہیں, وہ کارڈیالوجسٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ چوہدری صاحب آپ ناشتہ بھول جایا کریں, آپ کپڑے پہننا بھول جایا کریں,
اوئے اوئے. ٹھیک ہے, بلڈ پریشر کی گولی نہیں بھول. سر آج میں بلڈ پریشر کی گولی نہیں کھاتا, میرا بالکل نارمل. میں کس زمانے میں ٹرائیگلیسرائڈ یعنی خون میں چربی کو کم کرنے والی گولیاں کھاتا تھا, میں ابھی الحمدللہ ہر نعمت کھاتا ہوں. میں وہ خوراک بھی کھاتا ہوں جس کو ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ اس سے آپ کے کولیسٹرول بڑھتے ہیں, میں وہ کھاتا ہوں. گولی کے بغیر میرا کولیسٹرول, میرا ٹرائیگلیسرائڈ قابو میں ہے. ٹھیک ہے, جب یہ میں نے کتابیں پڑھنی شروع کی, میں نے 45 ڈیز میں اپنی کوئی 3-4 آتھرز کو پڑھا. سب کے اندر کامن چیز تھی کہ آپ کو انسولین ریزسٹنس ہے. انسولین ریزسٹنس انسولین کی زیادتی سے ہے. انسولین کی زیادتی کاربوہائیڈریٹس کی زیادتی کی وجہ سے ہے. اگر آپ کاربوہائیڈریٹس اپنی خوراک میں کم کر لیں, کنٹرول میں کر لیں, وہ کاربوہائیڈریٹ نکال دیں جو شوگر کو فوری سپائک دیتے ہیں, ادھر سے سپائک آئے گی, ساتھ ہی انسولین کی سپائک آئے گی, کیونکہ ایک میزائل اور اینٹی میزائل ہیں یہ. ٹھیک ہے, جو ہی شوگر بڑھی ساتھ میں انسولین نکل آئے گی تاکہ اس کو اس کی پراپر جگہ پہ لے کے جایا جائے. میں نے اپنی 15 فروری کو, مجھے 45 ڈیز ہو گئے, 15 فروری کو میں اپنے آپ کو چینج کر لگا. سب نے کہا لائف سٹائل ڈیزیز ہے, ڈائٹری ڈس آرڈر ہے. ہاں جی, کون سا لائف سٹائل ہے چینج کرنا ہے؟ ڈاکٹر تو کوئی بھی نہیں بتاتے. ٹھیک ہے, میں نے مجھے 18 سال تک یہی کہا جی کہ واک نہیں کرتے ہوں گے. جی یار واک کا تو بڑا تھوڑا سا پارٹ ہے, اس میں 10% بھی رول نہیں ہے واک کا. آپ کا 90% 80% رول تو خوراک کا ہے. لائف سٹائل کی جب ہم بات کرتے ہیں نا, اس میں سے واک نہیں آتی. واک کا یقین جانے کہ 10% بھی رول ہوگا. میں نے پچھلے 3-4 مہینوں میں واک ہی نہیں کی, پھر بھی کنٹرول ہے. 100% کنٹرول ہے ڈائٹ سے. ڈائٹ سے. تو یہ غذائی بیماری ہے, پھر غذائی بیماری ہے, ڈائٹری ڈس آرڈر ہے. غذا درست کر لیں, آپ کی 2 گھنٹے بعد شوگر کی ریڈنگ آپ چیک کر لیں. اس میں تو سر کوئی افسانوی بات ہے ہی نہیں نا کہ میں کہوں کہ تکے لگ رہے ہیں, میں ایسے بولے جا رہا ہوں. آپ ادھر اپنی خوراک چینج کریں, لنچ میں 2 گھنٹے بعد ٹیسٹ کروا لیں. ریگولر جو خوراک کھاتے تھے اس کے بعد بھی 2 گھنٹے کی ٹیسٹ کروا لیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کم از کم 100 پوائنٹ آپ کا اسی چیز سے نیچے آ گیا. اگر آپ کی شوگر 300 پہ تھی تو آپ کی تو اسی صرف ناشتہ چینج کرنے سے آپ کی 100 پوائنٹ نیچے آ گئی ہے. میں نے 15 فروری کو پرانا اشرف چودھری دفن کیا, نیا جنم لیتا ہے. واہ. 18 فروری کو ودن 3 ڈیز میں نے 4 گولیاں جو کھاتا تھا شوگر کی پھینک کی. میں ریڈنگ چیک کرتا تھا گلوکومیٹر پہ, ریڈنگ پرفیکٹ آ رہی ہے. میں سوچوں میٹر خراب ہو گیا, یا میٹر ابھی 3 دنوں میں خراب ہونا تو پہلے کیوں نہیں خراب تھا. یہ میں لیب میں جا کے چیک کیا, 2 گھنٹے پہ اپنے میٹر پہ بھی چیک کیا, لیب میں بھی چیک کیا, ایسے 19-20 کا فرق آ رہا ہے. میں سوچوں یار تکا لگ گیا. سائیکالوجی میں ایک سنڈروم ہوتا ہے امپوسٹر سنڈروم. امپوسٹر سنڈروم یہ بتاتا ہے, آپ کو کہتا ہے کہ یار تکا لگ گیا ہے. میں اتنا خوش نصیب ہے نہیں سی جتنا اے ہو گیا. ٹھیک ہے, امپوسٹر جیسے فیک سا آئیڈیا آ رہا کہ یار نہیں یار گل بن نہیں رہے گی. 1 دن 2 دن 3 دن پورا مہینہ میں لگا رہا اسی میں. اپنی انگلیاں میں نے شل کر لی چیک کر کے, یا شوگر بھی ٹھیک ہے. یقین نہیں آ رہا نا, یقین نہیں آ رہا نا, وہی امپاسبل نہیں آ گیا. ٹھیک ہے, 23 فروری 1 مہینہ اور چند دن اوپر ہو گئے مجھے, میری شوگر بالکل ٹھیک آ رہی ہے. میں نے سوشل میڈیا پہ اعلان کیا 23 مارچ کو. 23 مارچ چونکہ ہمارے بڑا مقدس اس کا دن ہے, قومی دن پہ اعلان کر دیا. قومی دن پہ میں نے اعلان کیا جی, کیونکہ وہ ریزولوشن ہے نا, 23 مارچ کو بھی ریزولوشن ہی پاس ہوئی تھی. اس دن میں نے فیس بک پہ اعلان کیا, میں فاتح سے ابھی تو سن جنہیں مننا مننا, جنہیں نہیں مننا نہیں. تو پوری دنیا نے پھر مان لیا جی آپ کو؟ مجھے ماننے میں ٹائم لگا, لیکن ایک چیز کا ریلا میرے پیچھے پڑا ہے کہ جی میں نے بھی چھوڑنی ہے دوائیاں, میں نے بھی چھوڑنی ہے, میں نے بھی چھوڑنی ہے. میری امی انسولین پہ ہے, مجھے بتائیں میں کیا کروں, میں انسولین کیسے چھڑوا دوں, میں میری گولیاں کیسے چھوٹ سکتی ہیں. یہاں پہ میں ایک مخمصے میں آ گیا. نہ میں ڈاکٹر, نہ میں نیوٹریشنسٹ, نہ حکیم, اور اوپر سے بندہ ایتھیکل. ٹھیک ہے, یہ جو ایتھکس ہوتی ہے نا, یہ آپ کی زندگی میں بڑی بعض اوقات مشکل پیش کرتی ہے کہ یار میں اگر ایتھیکل نہ ہوں تو میں تو اگلے دن ہی کلینک کھول کے بیٹھا ہوتا. ٹھیک ہے, وہاں پہ جو ایتھکس آتے ہیں نا وہ پھر آپ کو روک لیتے ہیں. میں نے سوچا کہ یار لوگوں کی ہیلپ بھی کرنی ہے. پرابلم بھی یہ ہے کہ میرے پاس نہ ڈگری, نہ میں آئی ایم ناٹ کوالیفائڈ, آئی ایم ناٹ دیٹ پروفیشنل. ٹھیک ہے, ایک خیال یہ آیا کہ یار دفع کرو,
اپنا ٹھیک ہو گیا مسئلہ, چپ کر کے اپنے کام پہ فوکس, ٹارگیٹ اچیو, ٹھیک, ٹارگیٹ اچیو. پرانے حکیموں کی طرح نسخہ لے کر میں قبر میں چلا جاؤں. دوسرا راستہ یہ تھا جو ہمارے رول ماڈل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا, خیر الناس من ینفع الناس. آپ میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے بھلے کی بات کرتا ہے, ان کے لیے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہاں پہ وہ بھلے کی بات کرنے کے لیے میری لمیٹیشنز آ جاتی ہیں کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں. اب میں نے سوچا کہ میں مینجمنٹ کا آدمی ہوں. ناظرین کو میں بتاؤں کہ میں آئی بی اے کراچی سے میں 92 میں نے MBA کیا تھا. ٹھیک ہے, مینجمنٹ کا آدمی ہوں. ساری زندگی میں نے لوگوں کو سسٹمز بنانے, ٹیمز بلڈ کرنی سکھائی ہے, سیلز مارکیٹنگ سکھائی ہے. میں یہ اپنی ٹیم کیوں نہیں بلڈ کر سکتا؟ ٹھیک ہے, میں نے ڈاکٹرز ڈھونڈنا شروع کیا. ڈاکٹر میری کمیونٹی میں بہت تھے کیونکہ میں تو ڈاکٹروں کا ٹرینر رہا. میں نے ڈاکٹرز کو بہت جگہوں پہ ٹرین کیا ہوا. کمیونیکیشن سکلز, پیشنٹ کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے یہ سکلز, ہاتھ میں شفا کیسے آتی ہے یہ میں نے سکھایا ہوا ڈاکٹروں کو. کیا بات ہے, کہ ہاتھ میں شفا کیسے آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ شفا کوئی ایسے نہیں کہ آپ کے کوئی DNA میں ڈلی ہوئی ہے, یہ آپ کی ٹریٹمنٹ ہے, ایمپتھی ہے. ٹھیک ہے, میں نے اپنے کوئی واٹس ایپ کے گروپس تھے ڈاکٹرز کے جن کو میں نے ٹرین کیا تھا, اسٹوڈنٹس تھے, وہاں پہ میں نے میسیج کیا کہ یار کوئی اگر انٹرنل میڈیسن کا کوئی ڈاکٹر ہو نا تو میرے سے رابطہ کرے, ایک آئیڈیا ہے. ایک ڈاکٹر نے مجھے کر لیا رابطہ. میں نے ان سے اگلے دن زوم پہ میٹنگ کی. میں نے ان کو کہا کہ یار آپ شوگر کی دوائیں چھڑوا سکتے ہیں؟ کہہ رہے نہیں. میں نے کہا یار میں نے چھوڑی ہے. کہہ رہے کتنے دن ہو گئے؟ میں نے کہا مجھے تقریباً 40-45 دن ہو گئے. کہہ رہے پاسبل نہیں ہے. کہہ رہے شوگر چیک کی کرتے ہیں. میں نے ان کو اپنا پورا چارٹ دکھایا. اچھا. کہہ رہا آپ کو شوگر ہوگی نہیں. میں نے کہا میں 18 سال سے میں گولیاں کھا رہا تھا. ٹھیک ہے, تو شوگر تو تھی نا مجھے. کہ یقین نہیں آ رہا. میں نے ان کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے ایک چیز بتائیں, میں شوگر کا مریض ہوں, آپ کے پاس آیا, آپ نے مجھے گلوکوفیج لکھ دی. 2 گھنٹے کے بعد اگر میری شوگر نارمل ہونے کی بجائے لو ہو جائے, میں ہائپو میں چلا جانا شروع ہو جاؤں, میرے ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو جائیں, آپ کیا کریں گے؟ کہنے لگے میں سوچوں گا کہ آپ کو ڈوز میں نے زیادہ دی ہے تو میں آپ کی ڈوز کم کر دوں گا. اچھا, میں نے کہا اگر میں اس بندے کی خوراک کو تھوڑا سا درست کروا دوں اور پھر بھی وہ آدھی ڈوز کے ساتھ وہ ہائپوگلائسیمیا میں چلا جائے, یعنی اس کی شوگر لو ہو جائے, پھر آپ کیا کریں گے؟ کہہ رہا میں اس کی ڈوز کو مزید ایڈجسٹ کروں گا, مزید کم کر دوں گا. میں مزید کم کر دوں گا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ میری ٹیم کا حصہ بن جائیں, میں ٹیم بنانے لگا ہوں, بس آپ نے اتنا ہی کرنا ہے. پوائنٹ پہ پہنچ گیا آپ کے. ہاں ٹھیک ہے. میں نے کہا اتنا ہی کرنا ہے. وہ جی پہلے ڈاکٹر جی میری ٹیم میں آ گئے. ہی واز گریجویٹ فرام کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اور پھر FCPS کیا ہوا تھا. اب میں نے سوچا کہ اب ایک نیوٹریشنسٹ بھی چاہیے, کوالیفائڈ نیوٹریشنسٹ. ٹھیک ہے, نیوٹریشنسٹ کا ایڈ لگایا جی, کافی سارے آ گئے. ایک لڑکی کو میں نے انٹرویو کیا. میں نے کہا جی آپ کے سامنے ایک پیشنٹ بیٹھا ہے جس کی عمر 53 سال ہے. اس وقت میری عمر 53 سال تھی. ٹھیک ہے, ابھی میں 56 کا ہو رہا ہوں. اس کا HbA1c 7.5 ہے, دوائیاں چھوڑنا چاہتا ہے. آپ اس کو نا کوئی ڈائٹ پلان بنائیں, ناشتہ مجھے بتائیں. ٹھیک ہے جی جو کا دلیا. اچھا, انڈے کی زردی نکال کے آپ انڈا کھائیں. ٹھیک ہے, چائے آپ پھیکی. میں نے اس سے پوچھا کہ اس سے میری شوگر تو بڑھ جائے گی؟ میں نے جو وہ بتا رہی ڈائٹ اس سے شوگر بڑھ جائے گی. میں نے کہا اس سے میری شوگر بڑھ جانی ہے, مطلب مجھے گولی کھانی پڑنی ہے. کہہ رہی جی ہم نے تو کتابوں میں یہی پڑھا ہے. ٹھیک ہے, اچھا شوگر فری جیم بھی آپ لگا کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, براؤن بریڈ بھی کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے اسے کہا کہ یہ جو آپ ناشتہ بتا رہی ہیں, آگے پھر میں لنچ کا بھی پوچھ لیا, سارا کچھ کر لیا. میں نے کہا اس سے تو میری شوگر, میں ساری زندگی یہی کھاتا رہا ہوں, ساتھ گولیاں کھاتا رہا, تو اس سے تو میری شوگر بڑھ جاتی ہے. آپ میری ٹیم کا اگر حصہ بننا چاہتی ہو نا, یہ کتابیں ہیں 2, یہ پڑھ کے 15 دن بعد نا مجھے میرے سے رابطہ کریں. ٹھیک ہے, میں نے کہا میں نے آپ کا انٹرویو دوبارہ کروں گا, ان کو پہلے پڑھیں گی آپ اور اس کے بعد میرے پاس آئیں گے. جو آئی میں نے اس سے کہا جی آپ میرا ناشتہ, مجھے آپ ڈائٹ پلان بنائیں. اس نے ایگزیکٹ وہی ڈائٹ پلان بنایا جو میں آلریڈی کر رہا تھا.
اچھا ٹھیک ہے. لو جی ادھر ڈاکٹر بھی ہو گئے, ادھر نیوٹریشنل بھی ہوگی. ہم نے اعلان کر دیا کہ جنہوں نے دوائیاں چھوڑنی ہیں آ جاؤ. واہ. ٹھیک ہے, میں سکسیس اسٹوری ہوں. میں نے اپنے اوپر اپلائی کیا, الحمدللہ آئی ایم سکسیزفل. یہ ڈاکٹر ہیں, یہ نیوٹریشنسٹ ہیں, چلتے ہیں. اتھارٹی سے بات ہوگی, اتھارٹی سے بات ہو, فل اتھارٹی سے. آپ نے کہا میری بات پہ یقین نہ کریں, ڈاکٹر نیوٹریشنسٹ کی بات پہ ڈاکٹر نیوٹریشنسٹ, کیونکہ دوائی چھڑوانا نا سر پیور ٹیکنیکل کام ہے جو ڈاکٹر ہی کروا سکتا اور کوئی نہیں کروا سکتا. ایسے ہی میرے خلاف پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ جی میں ڈاکٹروں کو کہتا ہوں کہ نگیٹ کرتا ہوں. بالکل نہیں کرتا. میری اپنی ٹیم میں 11 ڈاکٹر ہیں سر, ابھی 11 ڈاکٹر ہیں.